بھائی نے سوال کیا، رمضان میں عمرے کے لیے گئے تھے تو حج کے لیے کیا حکم ہے؟ اصل میں دو باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ پاک نے حج کے سلسلے میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر حج فرض ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ نے اس کی وضاحت طلب کی، یا رسول اللہ ما یوجب الحج، کہ حضور حج کو کون سی شے واجب کرتی، استطاعت کا مفہوم کیا ہے ہمیں سمجھا دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دو کلمے فرمائے، الزاد والراحلہ، ایک تو توشہ سفر ہے، ایک سواری ہے، دونوں میسر آ جاتے ہیں تو پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو حج کے دنوں میں اگر کوئی آدمی اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہاں پہنچ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر حج فرض ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے پاس تاخیر کا بھی گناہ ہوگا، اس کو اگر ویسے چلے جائے گا تو وہ تاریک فرض بن کر جائے گا، اس لیے علی الفور اس کو ادا کرنے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اب رہا کوئی آدمی کے پاس پیسے ہیں، کب ہیں؟ شعبان کے مہینے میں پیسے ہیں، وہ کتنے 50,000 60,000 ہیں، 70,000 ہیں، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو حج ادا کر سکے، حج کے لیے جتنی رقم درکار ہے اتنی نہیں ہے، تو اس پر حج ہے کیا فرض؟ دنیا کے کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھو، کوئی نہیں کہے گا کہ اگر اتنے پیسے ہیں کہ جس میں حج ادا نہیں ہو سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہے، نہیں۔ جتنے میں حج ادا ہو سکتا ہے، کیا مطلب؟ جا کر آپ آ سکتے ہیں اور آپ کا ضروری کھانے پینے کا خرچہ وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور آپ کے ذمے میں جن کا خرچہ لازم ہے، جن کے اخراجات آپ کے ذمے ہیں، جو آپ کے زیر پرورش ہیں، ان کے لیے بھی آپ بندوبست کھانے پینے کا رہنے کا کر کے جا کے آ سکتے ہیں، تو یہ استطاعت ہے، حج فرض ہے۔ اگر اتنا نہیں اس میں کا آدھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں اور رقم پس انداز کریں تاکہ آپ کے پاس اتنی رقم آ جائے کہ آپ حج کر کے آ سکیں۔ اس کے لیے ہر ایک کو جستجو بھی کرنی چاہیے، نیت بھی رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر بالفعل اتنے نہیں ہیں اور وہ آدمی ڈر رہا ہے کہ فی الوقت تو میرے پاس ہے 60,000، اب فی الوقت اور مزید رقم جمع ہونے تک میں رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا پتہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی شکل سامنے عمرے کے لیے کسی قافلے میں جا رہا ہو وہ، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ جناب آپ اور مزید پیسے جمع کر کے حج ہی کریں؟ کیونکہ حج فی الوقت تو فرض اس کے پاس ہے نہیں۔ اب یہ کہ جمع کرتے جائے گا، وہ پیسے جمع ہوں گے تب فرض ہوگا، لیکن اب اس کو کیا آپ محض یہ کہہ کر روک دیں گے؟ اور اس دوران اگر اس کی قضا آ جائے اور چلا جائے تو اس کا تو ارادہ تھا کہ کم از کم بیت اللہ شریف جا کر آؤں، عمرہ کر لوں، روضہ رسول پاک علیہ السلام پر حاضری دوں، زیارت کر لوں، تو اگر وہ ایسی چلا گیا تو ہم کیا مناع للخیر نہیں بنیں گے؟ خیر سے روکنے والے تو نہیں بنیں گے؟ اس اعتبار سے اگر کوئی عمرے کو جا رہا ہے تو وہ جائے، عمرہ کر کے آ جائے۔ اب رہا اس کے بعد عام لوگ جو نہیں جا سکے، اس کے مقابل میں جا کر آیا ہے تو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو حج فرض ہے، اور وہ تو پہنچ چکا تھا، اب اس کو اگر وہاں رہنے کا موقع ملے تو وہ رہ کر حج کر کے آئے، لیکن اب قانون کے اعتبار سے اگر وہ رہنا بھی چاہتا ہے تو رہنے نہیں دیا جاتا، لہذا اس کو واپس آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب عام طور پر جو نہیں گئے ان کے مقابل میں اس میں ایک فرق ہے کہ وہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائے اور استطاعت بھی نہیں تھی، اور یہ بیچارہ اتنی استطاعت تو نہیں تھی کہ حج کے دنوں میں جا سکے، لیکن کسی اور مہینے میں سے ہی جا کر کے آیا ہے۔ اب دیگر کے بالمقابل اس کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رقم اتنی جمع کر لے کہ پھر بیت اللہ شریف جا کر حج کر لے، یہ بات ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ بعض اہل علم نے جو یہ فرمایا ہے وہ بھی اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال پہنچنا مقصود تھا، پہنچ گیا، استطاعت ثابت ہو چکی، اس اعتبار سے عمرہ کرنے والوں پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ حج فرض ہو جاتا ہے، وہ اسی قبیل سے ہے، لیکن ان کا یہ مطلب بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں نہیں ہوتا کہ اگر وہ ایسے ہی اتفاق سے انتقال کر جائے گا تو اللہ کے پاس وہ گناہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے کے بعد اب جا سکنے کی بھی تو اس کے پاس وہ ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عمرے کی اتنی رقم وہ حج کے لیے کافی تو نہیں ہوتی ہے، اس میں تو ہر ایک آدمی مشاہدہ کر رہا ہے، البتہ عام لوگوں کے مقابل میں اس کو زیادہ کوشش کر کے رقم جمع کر لینی چاہیے تاکہ یہ جو جا کر آیا ہے اب وہ مقام پر جا کر فریضہ حج بھی ادا کر پائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو قرآن و سنت کا فہم صحیح عطا فرمائے اور ہم اغراض مقاصد کو شریعت کے سمجھیں، اس کے تقاضوں پر چلیں۔ مفتی صاحب 3 سوالات تھے جی اسی نہج کے، جو میں سمجھتا ہوں مکمل ہو گئے ہیں، جی کیونکہ اس میں ایک تھا جو حج کے لیے نیت ہے، پیسہ جی نہیں ہے، اس پر بھی آپ نے وضاحت فرما دی ہے، اور عمرے کے بعد کیا حج جی فرض ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہو گیا۔